میرا باپ نشے کا عادی انسان تھا اور میری ماں بہت خوبصورت اور پڑھی لکھی عورت تھیں۔ قسمت میں ان کے پاس سب کچھ تھا، لیکن شاید شوہر کی محبت نہ تھی۔ مجھے تو اپنی ماں کی شکل بھی یاد نہیں تھی۔ میری خالہ نے ہی مجھے پالا تھا اور وہ سچ میں ماں کا روپ تھیں۔ میں اور میری بڑی آپا اپنی خالہ کے گھر رہتی تھیں۔ ہماری ماں بچپن میں ہی گزر چکی تھیں اور میرا باپ شرابی تھا جس نے جوئے میں اپنا گھر ہار دیا تھا اور ہم دونوں بہنیں سڑک پر آ گئی تھیں۔ تبھی میری خالہ کو ہمارے بے گھر ہونے کی خبر لگی تھی اور وہ اپنے شوہر کے ساتھ ہم سے ملنے آئی تھیں۔ ان کی اس وقت نئی نئی شادی ہوئی تھی اور میں 12 سال کی تھی اور میری بڑی آپا 16 سال کی تھی۔ میں اپنی سنہری آنکھوں سے اپنی خالہ کو دیکھتی رہی تھی جو کہ ہم دونوں بہنوں کو دیکھ کر رو رہی تھیں۔ میری بڑی آپا میری خالہ کے گلے لگ کر خوب رو رہی تھیں اور انہیں میرے باپ کی حقیقت بتا رہی تھیں، جبکہ میں گمسم سی کبھی اپنی آپا کو تو کبھی اپنی خالہ کو دیکھتی تھی۔ میرے خالو جو کافی پڑھے لکھے تھے اور خوبصورت بھی تھے، وہ ہم دونوں کو دیکھ رہے تھے اور نرم لہجے میں ہم سے بولے تھے کہ ہم اس طرح نہ روئیں۔ ہمارا ایک گھر چھوٹا ہے تو کیا ہوا، دوسرا گھر تو ہے نا۔ ان کی بات نے مجھے چونکا دیا تھا اور میں ان کے خوبصورت چہرے کو دیکھنے لگی تھی۔ وہ کتنے حسین تھے اور جتنے حسین تھے اتنے ہی خوبصورت ان کا دل تھا۔ میرے دیکھنے پر وہ مجھے دیکھنے لگے تھے اور پھر میں بھی ان کے چہرے کو دیکھ کر مسکرا دی اور وہ میرا ہاتھ تھام کر اپنے گھر لے آئے۔ میری خالہ کا گھر بہت بڑا اور خوبصورت تھا۔ ہم وہاں دونوں بہنوں کو الگ سے رہنے کے لیے کمرہ دیا گیا تھا۔ ہم دونوں بہنیں جنہوں نے گھٹن زدہ زندگی گزاری تھی، اب ہم کھل کر جی رہے تھے۔ خالہ کو شادی کے 3 سال تک کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی، پھر 3 سال بعد وہ ایک خوبصورت بچی کی ماں بن گئی تھیں۔ ان کے گھر میں پیسوں کی کمی نہیں تھی، اس لیے ان کے لیے ہمارا پیٹ پالنے کے ساتھ ساتھ اپنی اور اپنے بچے کی ضرورتیں پوری کرنا آسان تھا۔ میری خالہ ہم دونوں بہنوں پر بے دریغ پیسہ خرچ کیا کرتی تھیں اور میرے خالو ایک بار بھی انہیں ٹوکتے نہیں تھے، بلکہ وہ خود بھی ہمارے لیے نئی نئی چیزیں لے کر آتے تھے۔ وقت تیزی سے گزرتا گیا تھا۔ میری آپا 20 برس کی ہو چکی تھیں۔ وہ کافی لیے دیے سے اپنے آپ میں گم رہنے والی تھیں۔ یونیورسٹی جاتی تھیں اور یونیورسٹی سے واپس آ کر اپنے کمرے میں قید ہو جاتی تھیں۔ انہیں ہم سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ وہ اپنی الگ دنیا میں جیا کرتی تھیں، جبکہ میں اپنی آپا کے برعکس تھی۔ ہر کسی سے گھل مل کر رہنا، خالہ کا کام میں ہاتھ بٹانا اور ننھی سی پری کے ساتھ کھیلنا میرا مشغلہ تھا۔ میں نے ابھی ابھی جوانی کی دہلیز پر قدم رکھے تھے۔ میری خالہ کہتی تھی میں اپنی امی پر گئی ہوں۔ میں انہی کی طرح سنہری رنگت کی مالک تھی۔ میرے سیاہ بال جب میرے پشت پر لہراتے تو سب حیران ہو جاتے۔ میری نوخیزیت دوسروں کو چونکانے لگی تھی۔ لوگ میری طرف متوجہ ہونے لگے تھے اور میں ان سب باتوں سے لاپرواہ تھی۔ ایسے ہی ایک دن اپنی لاؤبالی پن میں نہا کر کھلے بال اپنی پشت پر بکھیرے گھر کی چھت پر بال سکھا رہی تھی۔ میرا جسم دوپٹے سے بے نیاز تھا اور میں اپنی دھن میں ہی یہ دیکھ ہی نہیں پائی تھی کہ چھت پر میرے خالو بھی موجود ہیں۔ انہیں میرا حسن چونکا گیا۔ وہ میری نوخیزیت پر فدا ہو چکے تھے، اس لیے بہت گہری نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ اس دن اچانک ہی ان کی نگاہیں میرے لیے بدل چکی تھیں۔ ان کی نیت میں فتور آ چکا تھا۔ وہ جو ہمیشہ مجھے کسی چھوٹی بچی کی طرح برتاؤ کیا کرتے تھے، اس دن سے وہ میرے بارے میں کچھ اور ہی طریقے سے سوچنے لگے تھے۔ میں جس طرح سے چھت پر آئی تھی ویسے ہی انجان بے خبر نیچے لوٹ گئی تھی، مگر میرے خالو یکسر ہی بدلے ہوئے نیچے لوٹے تھے۔ ان کی آنکھوں کا رنگ بدل گیا تھا۔ اب وہ جب بھی مجھے دیکھتے تو ان کی نظروں میں میرے لیے عجیب سی چمک ہوتی تھی اور میں ان کی آنکھوں کی چمک سے انجان انہیں آج بھی پہلے ہی کی طرح مشفق محبت کرنے والا سمجھا کرتی تھی۔ میری خالہ دوسری بار امید سے تھیں اور وہ اپنے دوسرے بچے کے لیے کافی خوش تھیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اس بار پہلی اولاد کی طرح ترسایا نہیں تھا۔ تمام فکروں سے آزاد میری زندگی کافی خوشگوار گزر رہی تھی۔ انہی دنوں خالو کی تواسط سے میری آپا کے لیے ایک اچھے گھرانے کا رشتہ آیا تھا۔ لڑکا دبئی میں اچھی فرم میں نوکری کرتا تھا، پاکستان میں خود کا گھر تھا۔ لڑکے کا تعلق خوشحال کھاتے پیتے گھرانے سے تھا۔ جب خالہ نے انہیں اپنے اتنے شاندار رشتے کے بارے میں بتایا تو وہ پہلے حیران و پریشان سے انہیں دیکھتی رہیں، پھر سختی سے خالہ کو انکار کر گئی تھیں۔ ان کے اتنے سخت انکار پر خالہ تفشیش میں پڑ گئیں۔ تبھی خالہ نے ان سے ان کے انکار کی وجہ پوچھی تو وہ کہنے لگیں انہیں ابھی شادی نہیں کرنی،
وہ اپنی پڑھائی مکمل کرنا چاہتی ہیں، جبکہ بات کچھ اور تھی۔ وہ اپنی یونیورسٹی کے لڑکے کو پسند کرتی تھیں۔ وہ لڑکا بھی ان کے لیے سنجیدہ تھا، مگر لڑکے کے والدین نہیں مان رہے تھے۔ میری آپا صرف اسی لڑکے سے شادی کرنا چاہتی تھیں، مگر میری خالہ ان کے انکار کو خاطر میں نہ لائی تھیں اور ان کا رشتہ اس دبئی والے لڑکے سے کر دیا تھا۔ جب میری آپا کو اپنا رشتہ طے ہونے کی خبر لگی تو وہ بری طرح تڑپ اٹھیں۔ انہوں نے سختی سے دوبارہ اپنا انکار خالہ تک پہنچا دیا تھا، مگر ساری باتیں طے ہونے کے بعد خالہ نے ان کی ایک نہ مانی۔ 2 دن بعد میری آپا کی منگنی تھی، مگر میری آپا تو کچھ اور ہی سوچ بیٹھی تھیں۔ گھر میں زور و شور سے منگنی کی تیاریاں ہو رہی تھیں، مگر منگنی کی ایک رات پہلے ہی میری آپا اپنے عاشق کے ساتھ فرار ہو چکی تھیں۔ جب ان کے فرار ہونے کی خبر سب کو ملی تو ہمارے گھر میں کہرام مچ گیا تھا۔ اتنی بدنامی پر میری خالہ ہل کر رہ گئی تھیں۔ ان کی حالت کافی نازک ہو چکی تھی۔ وہ ہر وقت خود کو کوستی اور کہتی کہ کہاں ان کی پرورش میں کمی رہ گئی تھی۔ میں اپنی غلطی نہ ہونے کے باوجود اپنی آپا کی حرکت پر شرمندہ سی رہتی تھی۔ جب کالج جاتی تو لڑکیاں مجھے دیکھ کر کانوں میں سرگوشیاں کرتی تھیں۔ گھر سے باہر قدم رکھتی تو محلے کے لوگ مجھے عجیب و غریب نظروں سے دیکھتے رہتے۔ لوگوں کے خوف سے میں نے گھر سے باہر نکلنا چھوڑ دیا تھا۔ میں اپنے آنسو چھپا کر، اپنا غم بھلا کر اپنی خالہ کی خدمتوں میں لگی رہتی تھی۔ کبھی ان کے لیے سوپ بناتی تو کبھی کھانا، اور مجھے کاموں میں لگا دیکھ کر میرے خالو مجھے ٹوکتے رہتے کہ وہ میرا نازک ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام لیتے اور مجھ سے کہتے کہ تم یہ سب کچھ کیوں کر رہی ہو؟ تم نازک ہو، تمہارے ہاتھ جل جائیں گے۔ میں ان کے جذبات سے بے خبر کہتی کہ میں اب اتنی بھی نازک نہیں ہوں کہ اتنے سے کام سے جل جاؤں گی، اور وہ میری بات سن کر مسکرا کر وہیں بیٹھ جاتے تھے۔ پھر میں ان کے لیے گرما گرم کھانا لگاتی اور وہ اوپر سے نیچے تک مجھے عجیب نظروں سے گھورتے رہتے۔ ایک دن میں چھت پر کھڑی رسیوں پر کپڑے ڈال رہی تھی، تبھی میرے خالو میرے پیچھے چلے آئے تھے۔ انہیں اچانک اپنے سامنے دیکھ کر میں حیران ہو گئی تھی۔ پھر انہوں نے میرے بھیگے ہوئے ہاتھ تھام لیے تھے۔ میں انہیں حیرت سے دیکھ رہی تھی، کیونکہ ان کے لمس میں عجیب سا احساس تھا جو مجھے چونکنے پر مجبور کر گیا تھا۔ وہ بھی اس دن شاید مجھے ایسے ہی حیران کرنا چاہتے تھے۔ تب وہ میرے قریب آئے اور انہوں نے مجھ سے کہا، میں سارے کام نہ کروں، وہ میرے لیے نئی ملازمہ کا انتظام کر دیں گے۔ مجھے اپنے ہاتھ پر ان کا سرسراتا ہوا لمس اور بدلا ہوا لہجہ کپ کپانے پر مجبور کر گیا تھا۔ تبھی میں نے خوفزدہ ہو کر ان کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی، مگر میری مذمت کچھ بھی کام نہ آ سکی تھی۔ وہ دھیرے دھیرے مزید میرے نزدیک آ گئے تھے، اتنا کہ ہمارے درمیان فاصلہ ختم ہو چکا تھا۔ میں ان کے ارادے سمجھ چکی تھی، اس لیے میں نے خوفزدہ ہو کر ایک زوردار چیخ ماری تھی، جس سے گھبرا کر میری خالہ دوڑتی ہوئی چھت کی سیڑھیوں تک آ گئی تھیں، مگر وہاں کا دل دہلانے والا منظر دیکھ کر وہ برداشت نہ کر سکی تھیں۔ تبھی جہاں تھیں وہیں سے چکرا کر سیڑھیوں سے گرتی ہوئی نیچے گئی تھیں۔ انہیں ہسپتال لے جانے کی مہلت تک نہ ملی تھی اور ان کا ہونے والا بچہ وہیں جہاں بحق ہو گئے تھے۔ ان کی ناگہانی موت نے میرا سب کچھ مجھ سے چھین لیا تھا۔ میں ان کی موت کا خود کو ذمہ دار سمجھتی تھی اور اپنے خالو سے نفرت کرتی تھی، جس کی وجہ سے مجھ سے محبت کرنے والی میری خالہ مجھ سے ناراض ہو کر اس دنیا سے رخصت ہوئی تھیں۔ ان کی آخری رسومات میں شامل ہوئی عورتیں مجھے اوپر سے نیچے تک عجب چبھتی ہوئی نظروں سے دیکھ رہی تھیں، ایسے جیسے خالہ کی موت کا دوش مجھے دے رہی ہوں۔ میت میں آنے والے تمام لوگوں کے رخصت ہونے کے بعد میں اتنے بڑے گھر میں تنہا ہو کر رہ گئی تھی۔ تنہائی میں مجھے اپنے خالو سے خوف آنے لگا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ کبھی بھی میرے پاس آ جائیں گے اور میری عزت کو تار تار کر کے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑیں گے۔ میں ان کے خوف سے اپنے کمرے میں پڑی رہتی تھی، مگر اپنے کمرے میں قید رہنا بھی میرے لیے مشکل مرحلہ تھا، کیونکہ باہر سے 1 سالہ پری کی چیخ چیخ کر رونے کی آوازیں مجھے اندر تک آتی تھیں، مگر مجھ پر خالو کا خوف اتنا ہوتا تھا کہ میں بے حس بنی ان آوازوں کو سنتی رہتی تھی، مگر باہر نہیں جاتی تھی۔ دن کے وقت جب خالو گھر پر نہیں ہوتے تو میں پری کو بہت اچھی طرح سنبھالتی تھی، اس کے کھانے پینے کا دھیان رکھتی، اسے تیار کرتی، رات کا کھانا کھلاتی اور اپنے خالو کے آنے سے پہلے اپنے کمرے میں قید ہو جاتی۔ ایک رات پتہ نہیں پری کو کیا ہوا تھا، وہ شاید بیمار تھی، اس لیے وہ بے تحاشا رو رہی تھی اور میں اپنے کمرے میں قید اس بچی کی آوازیں سنتی رہی تھی۔ میرا دل اس بچی کے رونے پر اندر سے بے حد دکھی تھا، مگر میرے اندر بیٹا خوف اتنا تھا کہ میں نے خود پر بے حسی کا خول چڑھا لیا تھا۔ پھر میرے دل میں نہ جانے کیا سمایا کہ میں باہر نکل آئی۔ میرے خالو اپنی بیٹی کو گود میں لیے باہر ہی ٹہل رہے تھے، مگر 1 سالہ پری ان کے سنبھالنے پر بھی خاموش نہیں ہو رہی تھی۔ تب میں خود میں ہمت جتا کر خالو کے پاس گئی اور ان سے بچی کو لے کر سنبھالنے لگی۔
ماں کی غیر موجودگی کا صدمہ پری برداشت نہیں کر پائی تھی، اس لیے اسے بے حد تیز بخار چڑھا تھا۔ بخار کے باعث وہ بری طرح تڑپ رہی تھی۔ میں اسے جیسے تیسے دوائی دے کر سلا کر اپنے کمرے میں چلی آئی تھی، مگر میرے پیچھے ہی میرے خالو بھی چلے آئے تھے۔ انہیں اپنے کمرے میں دیکھ کر میری روح فنا ہو گئی تھی۔ تبھی وہ میرے قریب آئے، میرا بازو پکڑ کر سختی سے مجھے گویا ہوئے تھے کہ میں ان سے نکاح کر لوں۔ اگر میں نے نکاح سے انکار کیا تو وہ میرا ایسا حشر کریں گے کہ میں تا قیامت تک کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہوں گی۔ ان کی دھمکی پر میرے پیروں سے جان نکل گئی۔ میں ان کے کچھ کرنے کے خوف سے تب انہیں کچھ بھی نہیں کہا تھا، مگر سوچنے کے لیے تھوڑا سا وقت مانگا تھا۔ پھر وہ مجھے ایک دن کی مہلت دے کر وہاں سے چلے گئے تھے اور میں اپنا بے جان ہوتا ہوا جسم لے کر اپنی جگہ پر بیٹھی چلی گئی۔ میں اس گھر سے کہیں بھاگ کر بھی نہیں جا سکتی تھی، کیونکہ میرے پاس کوئی اور ٹھکانہ نہیں تھا اور نہ ہی میری اتنی تعلیم تھی کہ میں وہاں سے نکل کر اپنے لیے کسی اچھی سی جگہ کا انتظام کر سکتی۔ میں بے تحاشا رو رہی تھی اور خود کو کافی بے بس و مجبور محسوس کر رہی تھی۔ میرے سر پر نہ ماں تھی نہ باپ تھا، اور ایک بہن تھی، وہ بھی خود غرضی کا مظاہرہ کر کے اپنی دنیا بسا گئی تھی۔ مشفق سی خالہ تھیں تو انہیں میرے خالوں کی نیت کھا گئی تھی۔ میں رات بھر روتی رہی تھی، اللہ سے دعا کرتی رہی تھی کہ مجھے کوئی راستہ دکھائے، مگر میرے ارد گرد کے سارے راستے بند تھے اور میں اندھیرے میں کہیں کھوئی ہوئی تھی۔ وہ اندھیرا مجھے صرف کھائی کی طرف کھینچ رہا تھا۔ پھر میں نے بھی خود کو اس کھائی میں گرانے کا فیصلہ کر لیا۔ میری پوری رات سوچتے ہوئے کٹی تھی، اور پھر میں اس بچی کو سوچتی رہتی تھی جو بنا قصور کے دنیا میں تنہا رہ گئی تھی، جس کے سر سے ان کی ماں کا سایہ اٹھ گیا تھا، اور اس کی ماں کے دنیا سے رخصت ہونے کی وجہ کہیں نہ کہیں میں بھی تھی۔ پھر میں نے بھی حرام رشتہ بنانے کی بجائے اسے حلال کرنے کا سوچ لیا تھا۔ صبح میں نے اس شخص کو اپنا ہاں میں فیصلہ سنا دیا جس نے رشتوں کے تقدس کو پامال کیا تھا۔ شام ہوتے ہوتے میرا خالو میرا شوہر بن بیٹھا تھا، اور میں سوائے آنسو بہانے کے کچھ اور بھی نہیں کر پاتی تھی۔ ہمارے نکاح میں میرے شوہر کے کچھ قریبی جاننے والے ہی آئے تھے، اور چند ایک محلے کے لوگ شامل تھے جو کھانا کھا کر رخصت ہو چکے تھے۔ میں اپنے کمرے میں بند اپنی پھوٹی قسمت پر آنسو بہا رہی تھی، تبھی دروازے پر دستک دے کر وہ اندر چلے آئے تھے۔ انہیں دیکھ کر میں اپنی جگہ سے ہلی تک نہیں تھی۔ تب وہ میرے قریب آ کر میرے بیڈ پر بیٹھ گئے اور مجھ سے کہنے لگے تھے کہ اتنی قیمتی رات ہے اور تم اپنے شوہر سے منہ موڑے بیٹھی ہو۔ میں ان کی بات سن کر بس نفرت سے انہیں گھورتی رہی تھی، اور میری سرخ آنکھوں کو محبت سے دیکھ رہے تھے، مگر مجھے ان کی محبت میں ہمیشہ اپنے لیے ہوس نظر آتی تھی۔ پھر انہوں نے مجھے کچھ بھی کہنے کا موقع دیے بغیر اپنی طرف کھینچ لیا تھا اور اپنی پیاس بجھا گئے تھے۔ میں انہیں روک بھی نہیں سکی تھی۔ میں جو 16 برس کی تھی، اس رات نہ میں صرف ایک بچی کی ماں بن چکی تھی، بلکہ ایک عورت کا روپ بھی دھارن کر چکی تھی، جس نے اپنی سی عمر میں دگنے مرد کو اپنی زندگی میں جگہ دی تھی۔ دوسری صبح میں اپنے شوہر کے جاگنے سے پہلے ہی اپنی خالہ کے کمرے میں آ گئی تھی، جہاں 1 سالہ پری نیند سے جاگ اٹھی تھی اور بے تحاشا رو رہی تھی۔ اس بچی کو روتا دیکھ کر میری آنکھیں بھی بھر آئی تھیں۔ میں نے بے ساختہ اسے خود سے بھینچ لیا تھا اور نہ جانے کتنی دیر تک روتی رہی تھی۔ تب وہ میری پشت پر آئے تھے اور مجھ سے بولے تھے، جس طرح تم پری سے محبت کرتی ہو ویسے ہی میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ اگر تم میری محبت کو سمجھنے کی کوشش کرو گی تو خود کو دنیا کی سب سے خوش قسمت عورت پاؤ گی۔ ان کی بات سن کر میرے چہرے پر زیر خندق مسکراہٹ نے جگہ لے لی تھی۔ وہ شخص کیسے مجھ سے محبت کر سکتا تھا جس کے دل میں چور تھا، جو اپنی بیوی کے ساتھ وفا نہیں کر سکا، جس نے اپنی بیوی کو جیتے جی مار دیا تھا۔ میں نے اس شخص کی بات سن کر بھی انسنی کر دی اور اپنی جگہ سے اٹھ کر معمول کے کام نپٹانے لگی تھی۔ ایسے ہی صبح سے لے کر شام تک میں کام نپٹاتی رہی تھی۔ پھر رات ہوئی تو وہ مجھ سے اپنی محبت کا اظہار کرنے دوبارہ میرے کمرے میں آ گئے، اور میں جانتی تھی کہ یہ اظہار صرف لفظی تھا اور کچھ نہیں۔ پھر ایسے ہی دن گزرتے گئے تھے۔ میں امید سے تھی وہ میرا ایسا خیال رکھتے جیسے میرے بطن سے پیدا ہونے والا بچہ ان کا پہلا بچہ ہو۔ وہ ہر بار مجھ سے بڑی محبت و لگاوٹ کا اظہار کیا کرتے تھے، اور میں ان کی محبت پر انہیں بے نقطہ باتیں سناتی تھی، ہر وقت شرمندہ کرنے میں لگی رہتی تھی۔ اب میرے اندر ان کا پہلے کی طرح خوف باقی نہیں رہا تھا، بلکہ میں پہلے سے زیادہ نڈر ہو چکی تھی۔ وہ میری نفرت سے دل برداشتہ ہو کر خاموش رہ جاتے تھے۔ میں نے ایک صحت مند بیٹے کو جنم دیا تھا، جو بالکل میرے شوہر کی طرح سیاہ آنکھوں کا مالک خوبصورت بچہ تھا۔ اس بچے کو دیکھ کر مجھے اپنی بربادی یاد آیا کرتی تھی، تبھی میں اس سے منہ پھیر لیا کرتی تھی، بلکہ اس سے زیادہ 2 سالہ پری کا خیال رکھتی تھی۔ میرا بیٹا اپنی ماں کی عدم توجہ کی وجہ سے کافی کمزور رہ گیا تھا۔ ایسے ہی 3 سال بیت گئے تھے اور میں اب 2 بیٹوں کی ماں بن چکی تھی۔ میرا شوہر اپنے تمام بچوں سے بہت محبت کرتے تھے۔ میں اپنی زندگی سے سمجھوتا کرتے کرتے تھک چکی تھی۔
کبھی کبھی تو میرا جی چاہتا کہ میں خود کو ختم کر لوں، مگر میں اتنی آسانی سے موت کو بھی گلے سے نہیں لگا سکتی تھی۔ پھر میں نے اپنی زندگی کو آسان بنانے کا طریقہ ڈھونڈ لیا تھا۔ میں نے اپنے آپ کو شب و روز اپنے بچوں کے لیے وقف کر دیا تھا اور کم عمری میں ایک ذمہ دار عورت بن گئی تھی۔ ایسے ہی ایک دن اچانک ہی میری بڑی آپا میرے گھر چلی آئی تھیں۔ ان کی حالت کافی اجڑی ہوئی تھی، آنکھیں اندر کو دھسی ہوئی تھی، چہرہ مرجھایا ہوا تھا۔ وہ میلے کپڑوں میں ملبوس میرے سامنے زاروں قطار رو رہی تھیں اور میں انہیں چپ کروانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر ان کی ندامت کے آنسو ختم ہونے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ میرے کافی سمجھانے کے بعد وہ خاموش ہوئی تھیں۔ ان کی خاموش ہوتے ہی میں نے ان سے ان کی ابتر حالت کے بارے میں پوچھا تھا، وہ کیوں اس حال میں ہیں؟ میری بات سن کر وہ کتنی دیر تک مجھے دیکھتی رہیں اور پھر مجھ سے بولیں کہ مجھے میری کرنی کا صلہ ملا ہے۔ میں جس کی محبت میں دیوانی ہو کر گھر سے نکلی تھی، اس شخص نے مجھے نکاح کے 1 سال تک بہت خوش رکھا، ایسے جیسے میں کسی دیس کی شہزادی ہوں۔ پھر دھیرے دھیرے میرا شوہر بدل گیا۔ وہ مجھ پر شک کر کے مجھ پر ظلم کے پہاڑ توڑتا اور کہتا ہے کہ تم پھر کسی اور کا ہاتھ تھام کر گھر چھوڑ کر چلی جاؤ گی۔ میری ایک بیٹی ہے، وہ اپنی معصوم سی بیٹی پر بھی بے جا پابندیاں لگاتا ہے، اسے مارتا ہے، گالیاں دیتا ہے۔ میں اپنی آپا کی بات سن کر کتنی دیر تک سن بیٹھی رہی تھی۔ پھر آپا نے مجھ سے خالہ کے بارے میں پوچھا تو میں چوٹ سی ہو کر رہ گئی۔ پھر میں نے روتے روتے انہیں اپنے ساتھ ہوئی زیادتی کا بتا دیا کہ کیسے اس شخص کی نظریں بدل گئی تھیں۔ ان کی بے حسی کی وجہ سے خالہ مجھے ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلی گئی تھیں۔ پھر خالو نے کیسے مجھے دھمکا کر مجھ سے نکاح کر لیا اور اب میں ان کے 2 بچوں کی ماں ہوں۔ میرے اوپر ہوئی زیادتی کو سن کر میری آپا کچھ دیر تک ساکت بیٹھی رہیں اور پھر مجھے سمجھاتی ہوئی بولی کہ جو ہوا ہے وہ شاید ایسے ہی ہونا تھا، تمہاری قسمت میں یہی کچھ لکھا ہوا تھا، اب تم اپنی زندگی کی خوشیاں انہی چیزوں میں ڈھونڈتے ہوئے گزار دو، اپنی زندگی سے سمجھوتا کر کے انہیں اپنی دلی رضامندی سے اپنا لو جو تم سے محبت کا دم بھرتے ہیں، ورنہ محبت کرنے والے بہت کم ملتے ہیں اور محبت کے دعوے کر کے انہیں نہ نبھانے والے بہت زیادہ ملتے ہیں۔ میں ان کی بات سن کر سوچ میں پڑ گئی۔ پھر وہ دوپہر کا کھانا کھا کر رخصت ہو گئیں تو میں اپنی زندگی کے بارے میں سوچنے لگی، کیسے میں نے اس شخص کے ساتھ سمجھوتا کیا تھا اور اب بھی ایک سمجھوتے کے تحت ہی اپنی زندگی گزار رہی تھی۔ پھر میں نے بھی فیصلہ کر لیا کہ اس سمجھوتے کو اپنی زندگی بنا لوں تو کیا ہو جائے گا، ویسے بھی میں نے اپنی زندگی ان بچوں کے ساتھ ہی گزارنی تھی، تو کیوں نہ اس لمبی زندگی سے کچھ رنگ چرا کر اپنے حصے میں بھی ڈال لوں۔ سوچتے سوچتے مجھے دوپہر سے رات ہو گئی تھی۔ رات میں اچانک ہی طوفانی بارش شروع ہو چکی تھی، بجلی کی گرج چمک تھی اور مجھے خوف آ رہا تھا، اوپر سے میں اپنے بچوں کے ساتھ گھر میں تنہا تھی۔ اچانک میرے ذہن میں اپنے شوہر کا خیال آیا، وہ اتنی طوفانی رات میں کہاں ہوں گے، کیسے ہوں گے؟ میں نے انہیں کال ملائی مگر ان کا فون آف جا رہا تھا۔ تنہائی کے خیال سے مجھے بےحد رونا آ رہا تھا، تبھی میں رات بھر جاگتی رہی۔ آدھی رات کو ڈور بیل بجی تو میں اپنے دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ دروازہ کھولنے گئی تھی، تب مجھے وہ بھیگے ہوئے نظر آئے۔ وہ مجھے اتنی رات تک جاگتا دیکھ کر شاید حیران ہو گئے تھے، پھر مجھ سے کچھ بھی کہے بغیر کمرے میں چلے گئے اور کپڑے بدل کر سونے کے لیے لیٹنے لگے۔ تب میں ان کے پاس چلی آئی اور بولی کہ آپ کہاں چلے گئے تھے؟ مجھے اس طوفان میں آپ کی فکر ستا رہی تھی۔ میرے بدلے ہوئے انداز پر وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے مجھے دیکھنے لگے تھے، جیسے انہیں میری بات پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ پھر انہوں نے مسکرا کر میرے ہاتھ تھام لیے اور مجھے اپنے سامنے بٹھا کر مجھ سے کہنے لگے، کیا تم نے مجھے معاف کر دیا؟ ان کے سوال پر میں خاموش ہی رہی تھی۔ میری خاموشی پر وہ دوبارہ بولے تھے کہ مجھے معاف کر دو۔ میں اس دن بہک گیا تھا، میرے دل میں موجود تمہاری محبت مجھے بہکا گئی تھی اور میں وہ گری ہوئی حرکت کر بیٹھا۔ میں جانتا ہوں کہ میری محبت کو تم ہمیشہ ہوس کا نام دیتی رہی ہو اور اپنے بچوں سے نفرت کرتی رہی ہو۔ مجھے اس دن کا ملال آج تک، اور اس وقت مجھے اپنی بیوی کی نگانی موت کا صدمہ بھی بہت لگا تھا، مگر میں مرد تھا اس لیے خود کو سنبھال گیا۔ اس دن تم سے نکاح بھی میں نے اپنے دل کے بےحد مجبور کرنے پر کیا تھا۔ ان کی ساری باتیں سن کر میں بھی خاموش رہی تھی۔ پچھلے 3 سالوں میں مجھے ان کی محبت پر یقین ہو چکا تھا، مگر میں شاید اپنی نفرت کے پیچھے اس محبت پر یقین نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ایسے ہی خاموش ہو کر میں انہیں دیکھنے لگی جو مجھ سے عمر میں 15 برس بڑے تھے، اور اب ان کے بالوں میں 1-2 جگہ ہلکی سی سفیدی بھی چمک رہی تھی۔ میں انہیں دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ میری ایک مسکراہٹ ان کے کندھوں پر دھرا بوجھ کم کر گئی تھی، تبھی وہ بھی مسکرا اٹھے تھے۔ مجھے اس بات کو قبول کرنا پڑا تھا کہ ان کی مسکراہٹ بہت خوبصورت تھی، بالکل انہی کی طرح۔ ان کی محبت ان 3 برسوں میں مجھ سے بالکل بھی نہیں بدلی تھی۔ جوڑیاں آسمانوں پر بنتی ہیں، آپ ہی نے ٹھیک ہی کہا تھا، وہ میری قسمت میں تھے، مجھے ان کو دل سے قبول کر لینا چاہیے
اور سچ میں آج ان کو دل سے قبول کر کے میں خود کو ہلکا سا محسوس کر رہی ہوں، جیسے زندگی کے رنگ پھر سے زندگی میں شامل ہو گئے ہوں۔